آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی قدیم اور عظیم تاریخی داستان کو ایکسپلور کریں گے جہاں ایک نبی کی ناقابل تسخیر اخلاقی قوت نے اپنے وقت کے سخت ترین اور ظالمانہ سیاسی ڈھانچوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ یہ بالکل وہ بنیاد ہے جس نے آدھونک عقائد اور تاریخی اثرات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ تو چلیے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک خانہ بدوش کی مکمل حقیقت پسندی پوری قدیم دنیا کے ثقافتی اور روحانی منظرنامے کو بدل سکتی ہے؟ اس وضاحت میں ہم اس عظیم ورثے کو ٹریک کریں گے جو مسلسل ہجرت، بے پناہ صبر اور شدید ترین مخالفت کے باوجود عظیم ذاتی قربانیوں سے ابھرا۔ آج کے ماڈرن پروفیشنلز کے لیے اسٹیٹس کو للکارنے اور اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کی اس سے بہترین مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔ یہ سفر مختلف قدیم زمینوں اور اہم روحانی منزلوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ میسوپوٹامیہ کی ابتدائی زندگی سے لے کر شام کی طرف ہجرت، پھر مصر کی طاقتور ریاست کا سامنا اور آخر میں حجاز کی بنجر وادی تک۔ یہ محض ایک فزیکل سفر نہیں بلکہ عالمی سطح پر بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس اور انسانی برداشت کا ایک عظیم نقشہ ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدیم میسوپوٹامیہ میں عقلی بیداری اور توحید کے آغاز کی۔ اس دور کا معاشرہ تاریخی شرک اور ایک انتہائی ریجڈ سوشل ہائرارکی کا شکار تھا۔ سورج، چاند، ستاروں اور خود تراشے گئے بتوں کی پوجا اپنے عروج پر تھی۔ وقت کا پریویلنگ کلچر مطالبہ کرتا تھا کہ ان فنا ہونے والی اشیاء کے سامنے مکمل غلامی اختیار کی جائے، اور اس سب کا نتیجہ ایک ایسی سوسائٹی جو روحانی شفافیت اور ذہنی آزادی سے بالکل محروم تھی۔ یہاں ایک بڑا عظیم ذہنی فاصلہ ابھرتا ہے۔ ایک طرف پورا نظام فنا ہونے والے ستاروں اور سیاروں کو پوج رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس نوجوان مفکر نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عبادت اس عظیم خالق کی ہونی چاہیے جس نے ان سب اشیاء کو تخلیق کیا ہے۔ یہ بھرشٹ نظام کی اندھی تقلید کے خلاف عقلی بیداری اور اخلاقی وضاحت کا سب سے پہلا اور سب سے بولڈ قدم تھا۔ اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں قدیم رکی ہوئی ریاستوں سے ٹکراؤ اور فرسودہ نظام کو للکارنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک دن جب پورا شہر کسی تہوار کے لیے باہر گیا تو اس مفکر نے ایک کمال کی حکمت عملی اپنائی۔ تمام بتوں کو توڑ دیا گیا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ یہ اسٹریٹیجک لیڈرشپ کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ اس اپروچ نے پوری آبادی کو عقلی طور پر اس حقیقت سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا کہ جو جھوٹے خدا اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، وہ بھلا اپنے ماننے والوں کو مصیبتوں سے کیا بچائیں گے۔ زندگی اور موت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اس وقت کے سب سے ظالم اور طاقتور بادشاہ کے سامنے کانفیڈنس دیکھیں۔ اسے ٹھیک یہ کہا گیا، اگر تم واقعی زندگی اور موت کے مالک ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس ایک تھیت عقلی اور منطقی دلیل نے اس طاقتور بادشاہ کو بالکل لاجواب اور دنگ کر کے رکھ دیا۔ رکی ہوئی اور کرپٹ ریاست کے سامنے ایک اکیلے فرد کی یہ واقعی ایک وسیع فتح تھی۔ لیکن اس للکار کا ایک شدید نتیجہ بھی تھا۔ ایک عظیم آگ تیار کی گئی، اور یہاں توکل اپنی آخری اور بہترین شکل میں سامنے آتا ہے، یعنی خالق پر مکمل اور اٹوٹ بھروسہ۔ تباہی بالکل سامنے تھی، لیکن عظیم نفسیاتی گہرائی اور یقین کے ساتھ آگ میں چھلانگ لگا دی گئی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ماحول جو جلانے کے لیے تھا معجزانہ طور پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بن گیا۔ اصل میں یہ امتحان جسمانی سے کہیں زیادہ روحانی تھا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ سوسائٹی مکمل طور پر کرپٹ ہو چکی ہے تو اخلاقی وضاحت کو بچانے کے لیے ایک اسٹریٹیجک جیوگرافیکل ری لوکیشن شروع ہوئی۔ یہاں قربانی کی شدت اور عزم بالکل واضح ہوتا ہے۔ 80 سال کی عمر، اپنا آبائی وطن اور ہر وہ چیز جو جانا پہچانا کمفرٹ زون تھی اسے چھوڑ دینا، شام کی طرف نکل جانا اور ان قدیم زمینوں پر خانہ بدوش سروائیول کا ایک نیا دور شروع کرنا۔ اپنی اخلاقی وضاحت کو بچانے کے لیے سب کچھ تیاگ دینے کا یہ واقعہ کسی بھی لیڈر کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ خانہ بدوش یعنی نومیڈک زندگی میں ہر وقت ماحول سے مطابقت پیدا کرنے اور خدا پر توکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آزاد اور روحانی طور پر مضبوط لائف سٹائل ان شہری ریاستوں کے بالکل برعکس تھا جو اپنی جگہ سٹیگننٹ تھیں اور اخلاقی زوال کا شکار تھیں۔ یہ پرخطر سفر انوائرمنٹل اڈیپٹیبلٹی اور مورل انٹیگریٹی کا عظیم ترین مظاہرہ تھا۔ سفر آگے بڑھتا ہے اور اب بالکل نئے جیو پولیٹیکل ڈائنامکس میں سامنا ہوتا ہے مصری ریاست کی طاقتور پاور سٹرکچرز سے۔ وقت کے ساتھ سفر کی جیو پولیٹکس اس خاندان کو قدیم مصر لے آئی۔
فیروز کی طاقتور ریاست کے بالکل سامنے۔ یہاں ایک ایسے بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا جس کے ارادے حضرت سارہ کے حوالے سے ملیشس تھے، لیکن غیبی مدد نے ان کے وقار کی حفاظت کی، اور اسی پوائنٹ پر حضرت ہاجرہ اس مقدس خاندان کا حصہ بن گئی، جو محض ایک کنیز نہیں بلکہ ایک مصری شاہی بیٹی تھی۔ یہ شیئرڈ پرسنل سیکریفائسز کا ایک بالکل نیا رخ تھا۔ پر سب سے کٹھن اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ ابھی باقی تھا، جہاں ایمان کی آخری آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اس لمحے کی سنگینی اور گہرائی واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے۔ حضرت ہاجرہ اور ان کے شیر خواری بیٹے اسماعیل کو حجاز کے مکمل بنجر اور ویران وادی میں چھوڑ دیا گیا، بغیر پانی کے، بغیر اسباب کے۔ پھر 13 سال کا طویل انتظار، اور اس کے بعد ایک ایسی آزمائش آئی جس نے سب کو ہلا دیا۔ ایک مسلسل آنے والا خواب جس میں قربانی کا مطالبہ تھا۔ یہ قربانی صرف ایک شخص کی نہیں تھی، یہ پورے خاندان کی باہمی اور شدید ترین قربانی تھی۔ اس خواب میں اس بے حد پیارے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم تھا، اور اس پر بیٹے کا جواب سنیے، جو حکم ملا ہے کر گزریے، میں صبر کرنے والوں میں ملوں گا۔ بس یہی وہ آخری پوائنٹ ہے۔ یہ والد اور اولاد کے درمیان اٹوٹ تسلیم، ایک عظیم انر ٹرانسفارمیشن اور ایبسولوٹ سبمیشن کی آخری حد تھی۔ چھری چلنے ہی والی تھی کہ بالکل آخری لمحے میں غیبی مداخلت نے اسے روک دیا۔ بیٹے کی جگہ جنت سے آیا ایک مینڈا فدیے کے طور پر قربان کیا گیا۔ اس انٹرونشن نے ثابت کیا کہ اصل امتحان جان کا نہیں بلکہ دل کی فرمانبرداری اور اٹوٹ ڈیووشن کا تھا۔ اسی ایک لمحے نے مستقل روحانی طاقت اور ہمت کا ایک ایسا بلو پرنٹ قائم کر دیا جو کبھی نہیں ٹوٹا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس روحانی بقا کی میراث کو جس نے آنے والی نسلوں کی قیادت کی بنیاد رکھی۔ ان قدیم زمانے کی ہجرتوں نے مستقل معاشرتی تبدیلیاں پیدا کیں۔ مڈل ایسٹ کے نقشے پر عقائد اور سیکرٹ سینٹرز انہی سفروں کے ذریعے قائم ہوئے۔ اس جغرافک ڈسپلیسمنٹ نے علاقائی ڈیموگرافکس اور ثقافتی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ سفر واقعی میجر ورلڈ ریلیجنز کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک فنڈامنٹل کیٹلسٹ بن گیا۔ آج کروڑوں کا یہ عدد اپنی کہانی خود بیان کر رہا ہے۔ ٹو پٹ دیٹ انٹو پرسپیکٹو، ہر سال پوری دنیا میں کروڑوں جانور اسی آزمائش کی یاد میں قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ کیسے ایک فرد اور اس کے خاندان کی ایبسولوٹ کنوکشن نے عالمی عقائد، دنیا کی بڑی روایات اور ریجنل کلچرل ڈیموگرافکس کو ہمیشہ کے لیے ٹرانسفارم کر دیا، جو آخر میں اس ایکسپلینر کے سب سے اہم سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں ماڈرن پروفیشنلز کو معاشرتی دباؤ، فرسودہ نظام کی سختیوں اور پیشہ ورانہ آزمائشوں کا سامنا ہے، ان ویورنگ مورل انٹیگریٹی کو قائم رکھنے کے لیے کن آسائشوں کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ یہ اینشنٹ بلو پرنٹ آج بھی روحانی اور اخلاقی حقیقت پسندی کی عظیم ترین مثال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہم سب کے لیے سوچے جانے کے قابل ہے۔